إمدادا للشعب الفلسطيني المظلوم وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم. ناظرین، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی لاکھ مخالفت کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک نئی جنگ میں جھونک دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ یمن پر مسلسل حملے کر رہا ہے تو وہیں اسرائیل نے غزہ پر تابڑ توڑ بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گزشتہ روز صہیونی فوج کی بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ آج پھر سحری کے بعد صہیونی فوج نے مختلف علاقوں پر بم گرائے۔ دوسری جانب یمن نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ یمنی فورسز کا حملہ اس قدر طاقتور تھا کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں کھلبلی مچ گئی۔ اسرائیلی فوج اور عوام بلوں میں جا کر چھپ گئے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے نیا محاذ کھولنے اور یمن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے بعد پینٹاگون اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، کیونکہ ٹرمپ اور ان کے حواریوں کا ٹولہ کسی بھی معاملے پر اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کرنا تو دور، ان کی بات تک سننے کا روادار نہیں ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ چین کے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ جیسے چین چاہتا تھا بالکل ویسے ہی ٹرمپ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے، اور اب یمن کی جانب سے جواب کے بعد ہو سکتا ہے غصے میں ٹرمپ ایران پر چڑھ دوڑے، اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ روس اور چین ٹرمپ سے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد آج صبح پھر جب غزہ کی پٹی کے باسیوں نے آنکھ کھولی تو انہیں مزید حملوں اور خون ریزی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل نے غزہ کے شمال مشرق اور جنوب میں شدید بمباری کی۔ غزہ شہر میں الشجاعیہ، الزیتون اور خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے صہیونی فوج کے حملوں کا نشانہ بنے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ المواسی میں کیے گئے حملے میں 15 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں۔ اپنے پھول سے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے والدین کی گریہ زاری کے مناظر نے اہل غزہ کو 15 ماہ سے زیادہ پرانے ان مناظر کی یاد دلا دی جب جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا اور فائر بندی بھی نہیں کرے گا۔ اس نے غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خلاف دگنی طاقت کے استعمال حرکت میں آنے کا اعلان کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل نے خود سے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدے کی دجیاں اڑاتے ہوئے جنگ بندی ختم کی اور غزہ پر یلغار کر دی، مسلسل بم برسائے جا رہے ہیں۔ وہیں نیتن یاہو اینڈ کمپنی حماس کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ حماس نے مذاکرات میں مثبت جواب نہیں دیا، اس لیے اب ہم مزید طاقت کے ساتھ حملے کریں گے۔ غزہ میں جنوری کے دوران جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فضول کا جواز گڑھتے ہوئے دوبارہ غزہ پر بمباری شروع کر دی ہے۔ نیتن یاہو نے تازہ بیان میں کہا کہ یہ صرف شروعات ہے اور ان کے مطابق لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ اسرائیل نے اپنے تمام یرغمالیوں کی غزہ سے واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اب بھی غزہ میں 59 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے 24 کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے دوران حماس نے کئی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ حماس جنگ بندی میں کی گئی پیشکش سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات صرف آگ تلے ہوں گے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل پر بے گناہ شہریوں پر حملے اور انہیں قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ان ہلاکتوں کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ چین نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری جارحیت بند کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے۔ صہیونی فوج کی مسلسل بمباری سے نہتے اور بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے کہا کہ ہم غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی کے قیام کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اسرائیل سے کہتے ہیں کہ وہ طاقت کا اندھا دھند استعمال اور غزہ کے شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر نسل کشی کی کارروائیاں بند کرے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے یمن پر کیے جانے والے حملوں کا۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر یمن میں کئی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد جنگ کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ حوثی میڈیا کے مطابق صنعاء، الحدیدہ سمیت امریکہ نے یمن کے 10 مقامات پر حملے کیے، جبکہ سعدہ شہر میں گورنر آفس پر امریکہ نے میزائل داغے۔ یمن کی تنظیم انصار اللہ کے رہنما نے اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور آنے والے دنوں میں اس جنگ کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا UAE اور سعودی عرب جنگ میں غیر جانبدار رہیں، لیکن غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جارحیت ختم نہیں ہوئی تو اسرائیل پر حملوں میں اضافہ کریں گے۔ اس سے پہلے 2 روز قبل امریکہ نے یمن پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے نتیجے 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے
کہ ہم یمن میں اپنے اہداف اور مقاصد کے حصول تک حملے جاری رکھیں گے۔ امریکہ کی جانب سے ان حملوں کے جواب میں یمن نے اسرائیل پر میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس میزائل کو ناکارہ بنا دیا، لیکن الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یمن سے فائر ہونے والے میزائل نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت پورے ملک میں تھر تھلی مچا دی۔ اسرائیلی فوجیوں سمیت عوام کی دوڑیں لگ گئیں، ہر کوئی محفوظ بنکر کی تلاش میں بھاگ کھڑا ہوا۔ یمن کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے بعد نواتیم بیس سمیت النقب اور بیر الصبا کے علاقوں میں سائرن بجائے گئے اور لوگوں کو بنکرز میں پناہ لینی پڑی۔ یمن کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ہماری فوج کی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یمن کے وزیر دفاع میجر جنرل ناصر العتیبی انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور جنگی جہازوں کو نشانہ بنائے گی اور جلد ہی خوفناک سرپرائز دیں گے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، ہم اسرائیلی اور امریکی بحری جہازوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ اب دیکھتے ہیں اسرائیل غزہ پر اور ٹرمپ یمن پر حملے روکتے ہیں یا ان کی شدت مزید بڑھاتے ہیں، کیونکہ اگر اب امریکہ نے یمن پر مزید حملے کیے تو یمنی فوج نہ صرف امریکی طیارہ بردار جہاز کو براہ راست نشانہ بنائے گی، بلکہ اس کے جواب سے اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جہاں تک ٹرمپ کی جانب سے ایران کو لتاڑنے، تڑیاں لگانے اور دھمکیاں دینے کا تعلق ہے، تو فی الحال لگتا ہے کہ ٹرمپ صرف خالی ہولی دھمکیوں تک ہی محدود رہیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے غصے یا اشتعال میں آ کر ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو چین اور روس غیر جانبدار نہیں رہیں گے۔ ویسے بھی روس اس وقت امریکہ سے سوویت یونین کے ٹوٹنے اور سرد جنگ میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہے۔ جیسے امریکہ نے روس کو افغانستان میں الجھا کر پھنسایا تھا، ویسے ہی چین اور روس مل کر امریکہ کو ایران کے محاذ میں الجھا کر گھیرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ٹرمپ چین کے اسٹریپ میں آ کر ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں یا دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یمن پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملے کی غلطی کی تو یہ واشنگٹن کی آخری غلطی ہوگی، اور اس کے بعد یقینی طور پر دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس ساری سچویشن میں پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان غیر جانبدار رہے گا یا پھر چین کا ساتھ دے گا یا امریکی کیمپ میں کھڑا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔